اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلیں، آپ کی چھٹیاں تو نہیں ہوئی ابھی نبیہ؟ جی میرا لاسٹ ایگزام ہو گیا ہے اچھا، تو سمر ویکیشن ملیں گی نا؟ جی جی ہاں انشاءاللہ۔ چلیے شروع کر لیں کلاس کو، ٹائم تو ہو گیا، ابھی آہستہ سے جوائن کریں گے لوگ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ میں شیئر کرتی ہوں، بک نمبر ہماری کون سی چل رہی ہے؟ بک نمبر 6 چل رہی ہے، اور بک نمبر 6 جو ہے اس کے اندر ہمیں لیسن نمبر 3 پڑھنا ہے، رائٹ؟ تو میں شیئر کرتی ہوں، بک کھول لوں، ایک سیکنڈ۔ میں نے اوپن کی تھی لیکن پھر میں نے بند کر دی۔ ہاں، بک 6 مدینہ بک 6، ٹھیک ہے جی۔ جی تو بک نمبر 3 جو ہے اس کو میں شیئر کرتی ہوں ابھی۔ اسکرین شیئر ہو گیا، چلیے ابھی شیئر کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 3، الدرس الثالث، ٹھیک ہے نا؟ 2 لیسن ہم نے پڑھ لیے تھے، ایکسرسائز بھی کر لی تھی، اور آج ہم لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے رولز سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے کون کرے گا ریڈنگ دونوں میں سے؟ میں کر لیتی جو جاگ رہا ہے زیادہ وہ کر لے۔ ہوں۔ جی میں کر لیتی ہوں۔ اوکے کر لیجیے۔ الدرس الثالث المدرس لما تأخرتم یا اخوانو۔ میننگ بھی کروں؟ میننگ بھی کرنے ہیں۔ المدرس why are you late oh brothers؟ الزبير لأن المطعم فتح اليوم متأخرا because the restaurant opened late today۔ آپ کوشش کریں، دیکھیں آپ کوشش کریں اس کو سمجھنے کی نا ڈائریکٹلی، صحیح ہے؟ اچھا یہ پہلے مجھے یہ بتاتے ہیں لیما جو ہے یہ کیا ہے؟ کوشچن کے لیے نا، یہ آپ کا استفہام کے لیے۔ یہ اصل میں لیما ہوتا ہے، لیکن جب کوشچن کے لیے آتا ہے تو لیما ہو جاتا ہے، اس کا الف گر جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں جو آ رہی ہے وہ ہے آپ کا کہ تأخرتم، تو یہ آپ کا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے۔ ماضی ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے ماضی ہے؟ جب یہ پروناؤن آتے ہیں نا، یہ والے پروناؤن آتے ہیں، تا پہ زبر، تا کے نیچے زیر ہے نا، جب یہ والے آتے ہیں تو پھر یہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو اس سے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا کہ شاید یہ مضارع ہے نا؟ جی لیکن آپ کو یہاں سے دیکھیں مضارع میں اس طرح کی ضمیر نہیں آتی، کبھی بھی آپ مضارع کی گردان دیکھیں تو اس میں اس طرح کی ضمیریں نہیں آتی، اس میں نون آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی ضمیر جو ہے یہ ماضی میں ہی آتی ہے۔ انتا کے لیے تا پہ زبر، انتنا کے لیے کیا آتا ہے؟ تننا آتا ہے، ہننا آتی ہے، تو وہ اس طرح سے اینڈ پہ لگی ہوتی ہیں، تو یہ مرفوع ہوتی ہیں ضمیریں۔ تو یہ آپ کا مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے۔ اور کون سا باب بنتا ہے یہ؟ جواب نہیں آتا، کوئی بھی جواب کوئی بھی دے سکتا ہے، نبی منیبہ بھی دے سکتی ہیں۔ منیبہ کوئی باب کا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟
टीचर میں نے باب نہیں پڑھی ہوں. اچھا اچھا آپ نے باب پڑھے ہی نہیں ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں پھر کہ یہ آپ کا باب تفاعل ہے. جیسے آپ کا ہوتا ہے نا یہ تأخر یتأخر تأخر, تفاعل باب بن رہا ہے یہ. تو یہ 8 ابواب میں سے یہ ہے. اس میں ایک ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا علامہ یعلم تعلیم, اور ایک ہوتا ہے تعلمہ یتعلم تعلم, ہے نا. اب سمجھ آئیے آپ کو. ایک ہوتا ہے علامہ یعلم تعلیم, تو وہ تو آپ کا کون سا باب ہوتا ہے؟ تفعیل ہوتا ہے نا. جی ہاں, تو علامہ یعلم تعلیم تو وہ آپ کا باب تفعیل ہو گیا. اور یہاں پر جب تا لگ جاتی ہے تو یہ تعلمہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کے بعد والا باب ہے, تفعیل کے بعد والا. اس کو کہتے ہیں تفاعل. تعلمہ یتعلم تعلم, تفاعل, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کا تفاعلن ہوتا ہے یا تفاعلن ہوتا ہے, لیکن ہم شارٹ کر کے تفاعل بول دیتے ہیں. تو یہ تا سے شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ خارا. حمزہ خارا, اس تم کو تو نکال دیں, یہ تو ضمیر ہے, فاعل ہے. تأخرا, تو یہ کیا ہے؟ حمزہ خارا ہے نا. تو تعلمہ, تو یعنی یوں کرنے کے تفاعل کر لینا, تفاعل. ایک فاعل باب ہوتا ہے اور ایک تفاعل باب ہوتا ہے. یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں تشدید بھی لگاؤں گی. تفاعل, جب اس میں آپ اپنا روٹ ورڈ ڈالیں گے, کیا ڈالیں گے؟ حمزہ خارا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو آپ کا تا ہی آ جائے گا, یہاں پر آپ کا حمزہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. حمزہ کو آپ دوسری صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں, ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. الف کے اوپر بھی حمزہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ آپ کا اس کے اوپر زبر آ جائے گی. تا ایکسٹرا تھا, فا کی جگہ ہمارا حمزہ آ گیا, اور عین کی جگہ ہمارا خا آئے گا, ٹھیک ہے. اور خا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے, اور تشدید کے نیچے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے, زیر نہیں ہے, زبر ہے. تفاعل ماضی ہے نا, تو تأخر, یہ آپ کا تفاعل ماضی بن گیا. پھر مضارع کیا بنے گا؟ یتفاعلو, تو اس پہ یتأخرو بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر تأخر اس کا مصدر ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کو ڈیلے کرنا, مؤخر کر دینا. تو یہ بہت پیارا سا باب ہے. اس کا ہم روٹ ورڈ آپ جان لیں اور باب کا نام جان لیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ اس طرح کی ضمیر ہو تو وہ ماضی ہوتا ہے ہمیشہ, اور شروع میں تا آ جائے تو وہ مضارع نہیں ہوتا, کیونکہ ماضی میں بھی تا آ سکتی ہے. تعلمہ, یہ ماضی ہے, میم پہ زبر آ رہی ہے. تفاعل, تأخر, یہ ماضی ہے سب, ٹھیک ہے. چلیے اب بہت پیارے طریقے سے اس کو سمجھا دیا. یا اخوانو, کیا میننگ؟ اس کا میننگ بھی ہم نے کر لیا. وائی آر یو لیٹ او بردرس, ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بردرس کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الزبیرو, الزبیرو. اب دیکھیں زبیر ایک نیم ہے, لیکن اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی عربی ناموں کے اوپر عرب لوگ الف لام لگاتے ہیں, الحسن, الحسین, الزبیر, ہے نا. اچھا, اب جب اس کے پیچھے ہم یا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک اور رول یہاں پہ سکھا رہی ہوں میں آج آپ کو. اگر اس کے پیچھے ہم یا لگا دیں گے تو اب کیا ہوگا؟ زبیرہ, الزبیرہ. نہیں, یا زبیرو ہوگا, یا زبیرو ہوگا. اچھا, کیسے ہوگا؟ اس کا الف لام صرف گرا دیں گے. جیسے الحسن ہے نا, الحسن اور الحسین ہوتا ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. الحسن ایک نیم ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کے پیچھے یا لگائیں گے تو نارملی کیا ہوتا ہے؟ الحسن, الف لام لگا ہوا ہے نا, تو اب تب تنوین تو نہیں لگا سکتے. آپ اس کو ایسے کر لیں کہ یہ آپ کا الحسن ہے, ٹھیک ہے نا, الحسن بولتے ہیں. تو یا لگائیں گے, تو یہاں پہ جب آپ یا لگائیں گے تو یہ یل حسنو نہیں ہوگا. جی, یا حسن ہوگا. ہاں, کیا ہوگا؟ یا حسن ہوگا, ایک پیش آ جائے گی, الف لام گر جائے گا. تو اسی طرح سے الحسینو ہے تو اس کے اوپر زبیرو کے اوپر بھی یا زبیرو کر دیں گے, الف لام گرا دیں گے. اور آپ نے تنوین نہیں لگانی آگے. یا کے بعد والے جو نیم ہوتے ہیں محمد, اس جب ہم یا لگاتے تو یا محمد ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ الف لام گرا کے آپ یہاں پہ تنوین ڈال دیں, یا حسن کر دیں, کیونکہ یا لگانے سے وہ مبنی بر دمہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ مبنی ہو جاتا ہے, دمے کے ساتھ مبنی ہو جاتا ہے وہ لفظ.
محمد دون کیا ہو جاتا ہے؟ یا محمد دو ہو جاتا ہے، ولدن یا ولدو ہو جاتا ہے، تو پھر ہم یہاں پہ کیوں تنوین لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، صرف آپ نے الف لام گرا کے اس کو پیش دے دینا ہے. الحسن، الحارث، الحارث ہوگا تو کیا ہوگا؟ الحارث پہ بھی وہ لوگ ڈالتے ہیں. اب آپ نے یل حارث نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا یہ الف لام گرا کے حارثو کر دینا، یا حارثو یا حسن ہو یا حسین ہو. ٹھیک ہے، یا زبیرو. سمجھ آ گئی بات؟ چلیے آگے کیا، لِأَنَّ الْمَطْعَمَ فُتِحَ الْيَوْمَ مُتَأَخِّرًا. اب وہ ریزن کیا بتا رہا ہے کہ جو ہوٹل ہے وہ کھولا گیا آج کے دن متأخراً، لیٹ. متأخراً کیا ہے؟ اسی باب سے متأخراً کیا بن رہا ہے؟ خا کے نیچے زیر آ رہی ہے. متأخراً بھی ہو سکتا ہے، متأخرین. اسم مفعول، ہاں اسم الفاعل. اسم الفاعل. ٹھیک ہے نا، اسم الفاعل کے نیچے زیر آتی ہے اور شروع میں اس کے میم آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. مضارع کا پہلے صیغہ ہمارے پاس کیا بنا؟ تأخرا یتأخرو. اب آپ اس کو سیکھ لیں ایک دفعہ، اسی طریقے پہ بنے گا یہ. یتأخرو، اسی باب سے جو ہم نے تفعال کیا ابھی، یتأخرو، یہ مضارع بن گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس یا کو، علامت یا کو کس میں چینج کرتے ہیں؟ میم. میم میں چینج کر کے اس کے اوپر پیش دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پیش دیتے ہیں. اور اس کو ہم چونکہ اسم الفعل نون بنا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈبل حرکت دے دیں گے. تو یہ متأخراً، اگر آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو آپ کو زیر دینی پڑے گی، اس کو ہٹا دینا پڑے گا، کیونکہ یہ تو مضارع بنا ہوا تھا نا. تأخر یتأخرو، اس کا مضارع اسی طرح بنتا ہے. تأخر یتأخرو زبر سے. تعلم یتعلمو، یتعلمو نہیں ہوتا، یتعلمو ہوتا ہے. تو تأخر یتأخرو، تو ہم یہاں سے زبر کو گرا کے یہاں پہ لائیں گے کیونکہ یہ ہم نے اسم الفاعل بنانا ہے. اگر آپ نے اسم الفاعل مفعول بنانا ہے تو پھر زبر رہنے دے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اسم الفاعل بنتا ہے کس سے؟ مزید فی سے. اسم الفاعل دو طریقے سے بنتا ہے نا، ایک مزید جو آپ کا ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس سے اسم الفاعل بنتا ہے، اور ایک مزید فی سے بنتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے جو ثلاثی مجرد سے بنتا ہے وہ کس وزن پہ بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی نہیں، مفعل. نو 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 نو. اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے کس وزن؟ کس فاعل ان کے وزن پہ بنتا ہے. اور مفعول کس وزن؟ اسم المفعول کس وزن پہ بنتا ہے؟ مفعول ان کے وزن پہ اسم المفعول بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، مثلا ظالم، کوئی بھی روٹ ورڈ لے لیں، عابد، کافرون، تو وہ اسم الفاعل ہو جائے گا. اور آگے جو اس کا ہم مفعول ان کے وزن پہ بنائیں گے، مظلوم، تو وہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ وہ آپ کا مفعول کے وزن پہ اسم المفعول بن جائے گا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں زیر سے وہ بنتا ہے اور زبر سے وہ بنتا ہے. اس کا بنانے کا طریقہ ہے، اس کا وزن نہیں ہے، اس کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے آپ کا انزلہ ینزلو ہوتا ہے نا، اب اس سے بنائیے اسم الفاعل. انزلہ ینزلو مضارع کے پہلے صیغے سے بنائیں. نبی آپ بنائیے، کیا طریقہ کرتے ہیں ہم؟ انزلہ ینزلو، اور پھر میں بولوں؟ ہاں آپ بتائیے. منزلن اور منزلن. منزلن کیسے کیا آپ نے؟ طریقہ کیا بتایا میں نے آپ کو؟ میتھڈ کیا ہے؟ آپ نے ابھی بتایا کہ پہلے میم ڈالنا ہے، اس کو یا کو میم میں چینج ڈالنا ہے. کر دینا. ٹھیک ہے نا، اس کو گرا کے کریں یا ویسے کر دیں. ٹھیک ہے، میم میں چینج کرنا ہے، اور میم پیش والی میں، میم دمے والی میں چینج کرنا ہے. جی، اور اگر اسم فاعل چاہیے تو پھر زیر لگائیں گے. منزلن. ٹھیک ہے، اب یہاں پر تو زیر پہلے سے لگی ہوئی تھی نا، ہے نا. انزلہ ینزلو ہوتا ہے نا، تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، ہے نا. بلکہ ہمارا دمہ بھی پہلے سے لگا ہوا تھا، ہم نے صرف میم لگایا ہے. کیونکہ جب ماضی میں 4 لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع پہ پیش آ جاتی ہے نا، ویسے ہی آ جاتی ہے. تو ہمیں صرف میم ایڈ کرنا پڑا، پیش ہماری پہلے سے لگی ہوئی تھی، ینزلو، ہے نا. تو اب ہم نے کیا کیا، یہ بھی لگی ہوئی تھی، یہ بھی لگی ہوئی تھی پیش، ہم نے صرف میم لگایا اور اس کو ڈبل کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو نون میں چینج کر رہے ہیں.
اسم جی الفاعل بنا رہے ہیں, اور منزل کیا ہوگا, اسم المفعول ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں, صرف آپ کو بھول رہی ہیں, تو اس لیے میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لے کے پھر آپ لوگوں کو یہ چیزیں ریوائز کرواتی ہوں. تو یہ آج جو نیا رول آپ نے سیکھا ہے یا زبیرو والا سیکھا ہے, الف لام کو گرا کے. باقی آپ نے ایک پیج تو پہلے سے لگا ہوا ہے نا, زبیرون ہوتا ہے, لیکن جب الف لام لگاتے ہیں تو زبیرو ہوتا ہے. تو جب یا لگائیں گے تو الف لام گر کے زبیرو یا زبیرو رہ جائے گا. اچھا جی, اب ہو گیا. اچھا یہاں پہ الیوما کیا بنے گا؟ الیوما کیا بنے گا؟ فتیحہ کیا ہے؟ فتیحہ ماضی مجہول. مجہول ہے, ماضی مجہول, فعلا کے وزن پہ نا. اچھا جناب, جی اس کا آپ کا ہو گیا فعلا, اور الیوما کیا بنے گا؟ ظرف ہے نا, ایڈورب ہے نا یہ. تو جب جی جملہ فعلیہ میں ظرف کیا بنتا ہے؟ جب منصوب آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مفعول بن جائے, مفعول ہی بنتا ہے, لیکن اس مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. نو نو, مفعول فیہ. مفعول فیہ, کام کس وقت ہوا, کس جگہ ہوا, ہے نا. ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ ایڈورب 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں نا, ایڈورب پلیس ہوتا ہے, مکان اور ٹائم. زمان. تو اب آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا ظرف زمان ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے جو کوئی بھی ورک ہے وہ یعنی کھولا گیا ہے, ہوٹل کھولا گیا, تو یہ کام ہے نا, فعل ہے نا, کھولا گیا ہے. تو وہ کس وقت ہوا ہے؟ الیوم ہوا ہے, ٹوڈے ہوا ہے, تو وہ مفعول فیہ ہوگا. صحیح ہے. اور متأخرن کا مطلب ہے لیٹ. صحیح ہے. اچھا, فتیحہ کا یہ مجہول فعل ہے, تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ مجہول ہے نا یہ تو. ہاں, مجہول فاعل کا نہیں. فاعل ہوتا ہے تو نائب فاعل ہوتا ہے. تو نائب فاعل بتائیے کیا ہے؟ باہر تو کوئی اسم مرفوع آ نہیں رہا فتیحہ کے بعد. المطعم. نو نو, وہ تو آپ کا وہ تو اسم لینا ہے نا, تو وہ انا کا اسم بن رہا ہے نا, وہ اسم انا جی بن رہا ہے نا. دیکھیں فائل کبھی بھی پیچھے نہیں آتا, اور وہ بھی منصوب فائل تو نہیں بن سکتا نا. جی تو اگر آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوگی نا. فتیحہ کے اندر جو ضمیر ہے, کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر ہے. ہوا ضمیر ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی کیا بن رہی ہے؟ نائب فائل بن رہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ ہو تھی, لیکن چونکہ ہم نے اس کو فائل بنانا ہے, منصوب ضمیر تھی اصل میں, لیکن جب ہم نے اس کو نائب فائل بنانا ہے تو پھر ہم نے اس کو مرفوع کیا نا, ہو کو ہم نے ہوا میں چینج کیا. اصل میں اگر یہ فتح ہوتا نا, تو فتح الیوم یا فتح الیوم, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہو آتا, اس فتح کھولا گیا اس کو آج متاخرن, تو اس طرح سے ہوتا. تو اس میں پھر آپ کا کیا ہوتا کہ وہ مفعول بن رہا ہوتا, ہو ضمیر جو تھی. اب جب ہمارے پاس جب فعل جو ہوتا ہے اس کا فاعل نہیں ہوتا, مجہول فعل جب ہوتا ہے اس کا فاعل نہیں ہوتا, تو ہم مفعول کو کیا کرتے ہیں؟ مفعول کو مرفوع کر کے ہم نائب فاعل بناتے ہیں. تو ہمارے پاس ضمیر جو تھی وہ مفعول تھی, تو ہم نے اس کو ہو کو کس میں چینج کر دیا؟ ہوا میں چینج کر دیا. اب یہ نائب فاعل کہلائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال تھی نا, خلق الانسان, خلق اللہ الانسان, تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ فاعل ہے, یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی معروف ہے نا, یہ اس میں فاعل موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ ماضی معروف ہے. تو خلق اللہ الانسان, اور انسانہ کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے. جب یہ مجہول ہو جائے گا تو مجہول کا تو فاعل ہوتا ہی نہیں, جی خلق کا. الانسان. تو اب خلق الانسان نہیں ہوگا, انسانہ کو ہم یہاں لائیں گے نائب فاعل بنا کے. تو نائب فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ دمہ ہوتا ہے, انسان. جی انسان ہو جائے گا. خلق تو الانسان. یہاں پہ آپ نے مفعول کو لا کے مرفوع کیا نا, جی نائب فاعل ہو یا فاعل ہو, کل فاعل مرفوع, ہر فاعل مرفوع ہوگا, چاہے وہ ضمیر ہو,
चाहे वो कोई नाउन हो चाहे वो नाइब फाइल हो, वो सब मरफू ही होंगे। तो हमने नाइब फाइल को भी दमा देना है, नाइब फाइल बना रहे हैं, नाइब फाइल बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूट फाइल बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इसमें भी आपकी हु ज़मीर जो थी ना, वो जो उसकी थी मफूल बन रही थी, उसको हमने हुआ में चेंज करके नाइब फाइल बनाया है। हम ये नहीं कह सकते फुतिहा के अंदर हु ज़मीर जो है वो नाइब फाइल है। ये तो ज़मीर एक्यूजिटिव फॉर्म में है ना, हमेशा ये जो मंसूब होती है ना ये ज़मीर, तो नाइब फाइल तो मरफू होता है, तो हम कहेंगे कि ये हुआ जो है नाइब फाइल है। तो जब आपका जाहिर में नाइब फाइल नजर नहीं आएगा आपको, जैसे यहाँ पे आपको जाहिर में नजर आ रहा है, जाहिर में नजर आ रहा है, लेकिन अगर जाहिर में नजर नहीं आएगा तो फिर ज़मीर होगा, और ज़मीर कहाँ होगी, वो फेल के अंदर होगी या बाहर होगी। जो फेल होता है उसके दो सीगों में अंदर ज़मीर होती है ना, हुआ भी होती है और हिया भी अंदर होती है, बाकी नजर आ रही होती है। तो वो मजहूल में भी फिर आपको जो नाइब फाइल होगा या तो हिडन होगा, अगर हिडन नहीं है तो बाहर नजर आ रहा होगा। अब इसकी मिसालें आएंगी तो मैं और आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप इसको समझ लो कि नाइब फाइल चाहे नाउन हो चाहे ज़मीर हो, वो मरफू ही होगी, ठीक है। और अगर आपको इसम ज़ाहिर फाइल नजर नहीं आ रहा तो ज़मीर को बनाएंगे, और ज़मीर जो होती है वो फेल के अंदर होती है या फिर साथ अटैच हुई होती है। अच्छा, मता फुतिया, मीनिंग समझ गए मता फुतिया का? आगे चले। जी, हाँ, फुतिहा कब खुला था? जी। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? मुनीबा, नबिया। الزبير فتح الساعة السادسة. अच्छा, मता फुतिया, कब खोला गया? व्हेन ओपन। तो क्या बता रहा है कि खोला गया कितने बजे? 6 बजे. 6 बजे खोला गया ना। और फिर टीचर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं अगला? المدرس ومتى يفتح كل يوم. और कब हर खोला रोज कितने जाता बजे है? खोलते हैं? हर रोज कितने बजे खोला? कुल्ला यौम जब मिन आता तो फिर मुजारे यूज होते हैं ना, क्योंकि डेली रूटीन की बात हो रही होती है ना, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो युफ्ताहू जो है ये युफ अलू वजन है, किसका वजन है? ये मुजारे मजहूल का वजन है। फुइला, फुइला माजी का है, फाअला से फुइला हो जाता है, और ये मजहूल माजी मजहूल है, और ये आपका मुजारे मजहूल युफ अलू, इसका वजन है। ये चीजें अब अजबर हो जानी चाहिए, यफ अलू। अच्छा, अब आपका क्या है? युफ्ताहू बता रहा है खोला जाता है कब? يفتح الساعة السادسة إلا ربعا. हाँ, इल्ला रुबअन, तो क्या टाइम बना, कब खोला जाता है? 5:45. हाँ, 5:45, ठीक है ना। आज 6 बजे खुला है, लेकिन वैसे कब खुलता है? रेगुलर रूटीन क्या है? 5:45। तो अब युफ्ताहू में आप बताइए जरा, इसका नाइब फाइल चाहिए ना? यहाँ भी नाइब फाइल चाहिए था, यहाँ भी नाइब फाइल चाहिए, क्योंकि ये नाइब फाइल क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा नाइब फाइल? हुआ ज़मीर, हुआ ज़मीर बनेंगे, ठीक है। और इसमें भी हुआ ज़मीर बनेंगे, ठीक है। मुन्नस में हिया ज़मीर नाइब फाइल बनेंगी, और इसमें अच्छा अस्साअता क्या बनेगा? ये तो आपका नाइब फाइल बन गया ना। तो अस्साअता क्या बनेगा? ये मफूलन फीही बन रहा है, यानी कब खोला जाता है। ये जो जबर आ रही है ना इस पे, और इस पे भी जबर आ रही है, तो ये मफूलन फीही बन रहा है, ठीक है। इल्ला रुबअन, यानी इल्ला का मतलब है कि 15 मिनट्स पहले, 5:45 ही हो गए ना, यानी 4 बजने से 15 मिनट पहले। नहीं, रुबअन का मतलब है क्वार्टर, ठीक है। तो 5:45 हो गया ना ये टाइम, ठीक है। 5:45 पे खुलता था। आगे, المدرس اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ इजलिसु, इजलिसु वफ्ताहू। अब ये कौन सा फेल है? इजलिसु अमर, अमर है, और वफ्ताहू ये कौन सा है?
یہ بھی امر ہے. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ الکتابہ مفعول. مفعول بن رہا ہے. اب یہ آپ کا مجہول تو نہیں ہے نا, مجہول امر مجہول نہیں ہو سکتا, امر مجہول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, امر میں انتا ضمیر ہوتی ہے. ہاں, تو مجہول آپ کا جو ہوتا ہے وہ ماضی مجہول ہوتا ہے یا مضارع مجہول ہوتا ہے. لیکن امر جو ہوتا ہے مجہول نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ معروف ہوتا ہے, اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے. اس کا کوئی مفعول تو اس کا ہوتا ہے لیکن وہ خود مجہول نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نائب فاعل بنائیں. ٹھیک ہے, اینا کتابوں کا یا ادریسو. اب یا ادریسو جو ہے یہ تو ویسے ہی آپ کا اس کے اوپر الف لام نہیں تھا نا, تو یا ادریسو آ رہا ہے. اچھا آگے کیا ہے سوری کا؟ ادریسو سرق کتابی یا استادو. مجہول ہو گیا. My book was stolen. ہاں, تو کتاب اب مذکر ہے تو ہوا ضمیر اس میں ہوگی فاعل. جی ٹھیک ہے نا. سوری کا کتاب بھی, تو چوری ہو گئی میری کتاب اور یا استاد. ٹھیک ہے, اب کتابی کیا بنیں گے اس میں؟ مفعول. سوری کا نائب فاعل آپ نے کیا بنانا ہے؟ ہوا ضمیر. نہیں, یہ نائب فاعل ہوگا کتاب. یہ نائب فاعل ہوگا چونکہ آپ کا یہ مرفوع ہے نا, پتہ نہیں چلتا نا اس میں. جی یہ مرفوع ہے. کتابی یا متکلم کی طرف جو مضاف ہوتا ہے نا تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ مرفوع ہے, تو آپ کا یہ مفعول نہیں بنے گا بلکہ اس کا نائب فاعل بنے گا. کیا چیز چوری ہو گئی؟ کتابی. اصل میں یہ مفعول تھا, یہ جی اصل میں مفعول تھا, لیکن یہاں پر ابھی کیا ہوا, جب مجہول ہوا تو اس کو ہم نے پھر کیا کیا, کتابی. تو وہاں بھی کتاب چوری ہوئی تھی اور یہاں بھی کتاب ہی چوری ہو رہی ہے, یہاں نائب فاعل بن رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ مفعول, اگر یہ اصل صحیح جملہ ہوتا نا سرقہ ہوتا, سرقہ میں یا تو آگے سرقہ کس نے چرائی, بھئی اس کا نام آتا, پھر یا ضمیر آتی ہے نا, ظاہر نام آتا سرقہ حامد, آگے کیا آتا مفعول. مفعول کیا آتا؟ کتابی. کتابی ہی آتا. ٹھیک ہے نا, اس وقت یہ مفعول بن رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو ہٹائیں گے, حامدن کو گم کر دیں گے, سوری کا ہو جائے گا, تو پھر کیا ہو جائے گا, یہ آپ کا یہاں پہ آ کے نائب فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے, سوری کا جب ہو جائے گا تو کتابی آپ کا نائب فاعل بن جائے گا یہاں پہ, جو پہلے مفعول تھا. شکل چینج نہیں ہوگی. کتنا پیارا پڑھا رہے ہیں نا آپ کو, ہر چیز کے جملے لا لا کے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. چلے سوری کا کتابوں کا, اب یہ کیا, یہ بھی مجہول ہی ہے نا, یہ کیا بنے گا کتابوں کا؟ ابھی نائب فاعل. یہ بھی نائب فاعل ہی بنے گا. متا و اینا, ویئر اینڈ وین. ٹیچر تو اگر یہ ماضی مجہول یا مجہول کے بعد میں مرفوع آئے گا تو وہ نائب فاعل بنے گا. بالکل وہ نائب فاعل ہے, کیونکہ اس کا فاعل تو ہوتا ہی نہیں. جی, تو وہ اور جیسے اگر مرفوع نہیں رہا تو پھر اس کے اندر ہوا اندر یا جو بھی اندر والی ضمیر بنائیں گے, وہ بھی مرفوع ضمیر بنائیں گے. ٹھیک ہے, ہوتی ہے اندر مرفوع ضمیر ہے, آپ کو پتہ ہے نا. تو اگر آپ سوچیں کہ چلو معروف میں تو مرفوع ہوتی ہے, سوری کا میں تو ہو سکتا ہے منصوب ہو, تو آپ منصوب نکال لیں, نائب فاعل بنا دیں, تو وہ نہیں بنے گی. منصوب کو اصل میں وہ منصوب ہی ہے, لیکن اس کو آپ نے مرفوع کر کے نائب فاعل بنانا. یعنی اگر ہو ہے نا, کتاب کی جگہ ہو آ رہا ہے, تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ہوا میں چینج کرنا ہے نائب فاعل بنانے کے لیے. ابھی آئے گی کوئی ایگزامپل میں بتاؤں گی آپ کو. تو یہاں پہ یہ نا, جیسے آپ کا خلی کا انسانو ہے نا, تو اس کے بعد الانسانو جو آیا اس کو آپ فاعل نہیں کہہ سکتے, الانسانو کو آپ فاعل نہیں کہہ سکتے خلیقہ کے بعد. بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, کتابوں کو آپ نائب فاعل کہیں گے, فاعل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو خلیقہ کے آگے جو آ رہے ہیں الانسانو, اس کو بھی آپ فاعل نہیں کہہ سکتے, اس کو نائب فاعل کہیں. آگے کیا ہے مولیما, تو نائب فاعل ایکچوئل میں مفعول ہے. ایکچولی وہ مفعول ہوتا ہے, چونکہ فاعل ہوتا نہیں ہے نا, تو پھر ہم اس کو دمہ دے کے اس کو مرفوع بنا کے ہم آگے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں نائب فاعل کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو کبھی تو وہ آپ کو اسم ظاہر کے طور پہ نظر آ جائے گا, جیسے یہاں پہ نظر آ گیا نا, یہاں پہ بھی نظر آ گیا ہے.
यहाँ पे या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो रहा है इसलिए दमा नजर नहीं आ रहा क्योंकि या ने नीचे खींच लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सूरी का मजहूल है तो ये आपका नायब फाइल ही बनेगा, ठीक है। यहाँ भी नायब फाइल ही बनेगा, बट ये याए मुतकल्लम की तरफ मुदाफ नहीं है तो आपको दमा नजर आ रहा है। जी जी, ये का तो नीचे मतलब नहीं अगर याए मुतकल्लिम ना होती तो सूरी का किताबू हो जाता। किताब, किताब हाँ छोड़ी। हाँ, याए मुतकल्लिम, हाँ तो फिर आपका किताबू और आगे कोई और जमीर होती या किताबुन होता या अल किताबू होता, ठीक है। लेकिन असल में वो मफूल था, अल किताबा था, वो उसको आपने दमा देके यहाँ पे बस वो खलकल इंसानों वाली मिसाल याद रखें जो मैंने आपको सिखाई हुई है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है। खलकल्लाहुल इंसानु इंसाना, खलकल्लाहुल इंसाना, तो जब अल्लाह फेल मजहूल होता है, फाइल नहीं होता, तो फिर हम अल इंसाना को दमा लगा के और फिर हम उसको लगाते हैं इंसान बन जाएगा। हाँ, तो बस वो आपका असल में मफूल है ना। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतना हम कष्ट उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि वो हमें फाइल चाहिए ही चाहिए, चाहे फाइल चाहिए तो चाहे नायब फाइल चाहिए, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो वो फिर हम खाना पूरी के लिए उसको हम फिल इन द ब्लैंक करने के लिए वहां पे हम उसको नायब फाइल डालते। जैसे आप देख लें कोई भी है, जैसे सब्स्टिट्यूट टीचर भी होती है आपके, हर जगह होती है, सही है। तो वो आपकी आती है ना, जब आपकी टीचर नहीं होती, खाली तो नहीं छोड़ देते ना ऐसे ही। अगर खाली भी छोड़ेंगे तो प्रिंसिपल आएगा क्लास में, वो पढ़ाएगा। अगर टीचर नहीं मिल रही तो प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो बनना तो है, लाजिम बनना है। तो वो वाली मिसाल आप याद रखें, खलका वाली मिसाल। अच्छा जी, आगे क्या है बच्चे, पढ़ें जी। इदरीसु सुरिक़ल बारिहत मिन गुरफती व अना गाइबुन अन्हा व सुरिक़त मअहु अश्याउ उखरु साअती व हिदाई व मुअज़्ज़मु मलाबिसी। सही है। अच्छा, ये जो है ना, ये लफ्ज ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है, और ये मुअन्नस है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जो है ना वो आपने नोट करनी है, बार बार आएगा, मैं रिपीट करूंगी। ये मुअन्नस है और ये उखरा की जमा है। उखरा भी तो मुअन्नस होता है ना, जी जी, उखरा भी मुअन्नस होता है, उसकी ये जमा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका ये गैर आकिल आ रहा है ना, और ये उसकी सिफ्त बन के आ रहा है, सही है। तो गैर आकिल आए तो सिफ्त अमूमन क्या बनती है, वाहिद मुअन्नस बनती है, यही बताया गया ना कि सिंगुलर फेमिनाइन बनती है। लेकिन जमा मुअन्नस भी आ सकती है, जमा मुअन्नस भी आ सकती है, दोनों आ सकती है, लेकिन आएंगी मुअन्नस ही। गैर आकिल की जो आपकी सिफ्त बनेगी आगे, वो वाहिद मुअन्नस तो आती है, रूल है, लेकिन जमा मुअन्नस भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये उखरा जो है ये जमा मुअन्नस है, और इसकी ये उखरू है, ये जमा मुअन्नस है, और उखरा जो होता है ये वाहिद। तो आप उखरा भी ला सकते हैं और उखरू भी ला सकते हैं, दोनों ला सकते हैं, चॉइस आपके पास, ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़े थे सरिकल बारिहा। तब बारिहा क्या होता है, लास्ट नाइट, मिन गुरफती। अब बारिहा क्या बनेगा, ये आपका मफूलन फी ही बनेगा, और जो आपका नाइब फाइल बनेगा वो क्या बनेगा, बारिहत ही बनेगा, क्योंकि नो, ये कैसे बनेगा, ये तो मंसूब है, ये मंसूब है, और ये तो है भी ज़र्फ है ये जी। तो फाइल तो ज़र्फ नहीं होता, नाइब फाइल तो ज़र्फ नहीं होता, वो तो कोई नाउन होता है। तो इसके अंदर जमीर को बनाइए ना जी। कौन सी जमीर बनेगी, हुआ। और हुआ की जमीर किधर जा रही है, किताब की तरफ जा रही है, किताब की तरफ जा रही है, जो असल में मफूल है, जो चोरी की गई है मफूल है। वो मफूलन बिही क्या होता है, जिस पर फेल का असर पड़ता है। फेल जो होता है, जो भी फेल होता है, उसका जाके इफेक्ट किस पे पड़ता है, वो आपके मफूल पे पड़ता है, मफूलन बिही पे पड़ता है। तो अब जहाँ असल में ये किताब जो है ये मफूलन बिही थी ना, तो फिर इसको हमने जब मजहूल फेल हो गया तो उसका नायब फाइल बना के लाए। तो यहाँ पर हुआ जमीर भी किताब की तरफ ही जा रही है, कि जो कि मफूल है जो कि, और यहाँ पे आपका ये नायब फाइल बन के आ रही है। अलबारियत ये आपका मफूलन फीही बनेगा, मिन गुरफती ये आपका मुतल्लिक़ फेल बन जाएगा,
اور وَأَنَا غائبٌ وہ کون سی ہے یہاں پہ؟ واو الحال. واو الحال ہے. انا اس کا مبتدا ہے, غائب خبر ہے, انہا جو ہے یہ متعلق خبر ہے. تو یہ پورا جملہ حالیہ بن گیا نا. جی. تو حالیہ جملہ جو ہوتا ہے واو کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو کہ ضمیر سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ضمیر سے شروع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے نا یہ خبر ہے غائب انہا, تو وہ آپ کی جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مبتدا اور یہ خبر مل کے دونوں جملہ اسمیہ بن کے تو یہ حال بن رہے ہیں واو کا, ٹھیک ہے, باب الحال ہے یہاں پہ. اس کے بعد سورقت معاہو اشیاء بھی جو ہے نا غیر منصرف ہے. ہم الف کے بعد حمزہ آ جائے نا تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں, جیسے غرباء ہے نا, فقراء, اشیاء, اس طرح سے. تو یہ اس کے ساتھ جمع آ رہی ہے. تو یہ شیء ایک چیز ہوتی ہے, اشیاء جمع ہے نا تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ جمع آئے گی, ٹھیک ہے. غیر عاقل ہے تو آئے گی مؤنث سی, غیر عاقل کی صفت جو ہے وہ آئے گی مؤنث سی, چاہے آپ اس کو واحد مؤنث لائیں چاہے آپ جمع مؤنث لائیں, دونوں صورتوں میں لا سکتے ہیں صفت کو. چلیں آگے. ساعتی, اچھا سرقت کا نائب فاعل یہ ضمیر بنے گی, یہ ضمیر بنے گی. ہاں یہ بات آپ نے بہت امپورٹنٹ کی ہے. اب دیکھیں یہ نائب فاعل ہے نا جی, اس کا نائب فاعل کون ہے؟ اس کا نائب فاعل اشیاء ہے. جی, یہ اصل میں تو یہ چیزیں چرائی گئی ہیں نا, یہ مفعولن بھی ہی ہے نا, جی, لیکن چونکہ فعل آپ کا کیا ہے مجہول آ گیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کی نائب فاعل بن جائیں گی. جیسے انسانہ کو ہم نے انسانو بنا لیا تھا, پیدا انسان کو پیدا کیا نا اللہ نے, تو بعد میں ہم نے کیا کیا جب مجہول فعل تھا تو انسان, میننگ تو چینج نہیں ہوتے, یہاں بھی چیزیں ہی چوری ہوئی ہیں لیکن وہ نائب فاعل بن گیا, اس کو دمہ مل گیا ہے. اچھا پہلے وہ منصوب تھا. اب یہ چیز جو ہے یہ غیر عاقل ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے غیر عاقل جو چیز ہوتی ہے وہ مؤنث کی طرح یوز ہوتی ہے. غیر عاقل جو چیز ہوتی ہے وہ مؤنث کی طرح یوز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فعل بھی پھر مؤنث کا ہی آئے گا. بے شک یہاں پہ مؤنث نہ ہو, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, آمنہ تو بھی ہو سکتا ہے, تو فعل جو آئے گا پھر اگر آپ کا نائب فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے تو آپ کا فعل بھی مؤنث آئے گا. یہ نہیں کہ آپ سوریکا لگا دیں اور آگے آمنہ لگا دیں. تو یہاں پہ آپ نے جو سوال کیا تھا نا یہ بہت اچھا ہے, اس میں ہیا ضمیر نہیں بنے گی نائب فاعل, کیونکہ ہمیں نائب فاعل آگے نظر آ رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا نا تب تو ہم بنا لیتے. جی, تو یہ دونوں مل کے ہی نائب فاعل بن رہے ہیں, اس کی صفت بھی اور یہ دونوں مل کے اس کو نائب فاعل بنا سکتے. اچھا ساعتی, میری گھڑی, اچھا ساعتی ابھی کیا ہوگا؟ وہ ہزائی, ہزائی کیا ہوتا ہے؟ مائی شوز, شوز, وہ معظم ملابسی, قیمتی کپڑے, قیمتی کپڑے نہیں ہے, ملابسی معظمی کا موسٹ آف یعنی اکثر کو معنی میں آتا ہے. زیادہ کپڑے, کہیں کہیں اکثر یوز کر لیتے ہیں اور کہیں کہیں معظم یوز کر لیتے ہیں, دونوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے. اکثر بھی ہاں اس کا اکثر کم ہے, اکثر ملابسی بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں انہوں نے معظم آپ کو بتایا کہ انسٹیڈ آف دس وی کین یوز دس ون ٹو. اوکے اچھا جی آگے آپ پڑھ لیں تھوڑا سا بھی. نبی منیبہ آپ پڑھ لیجیے. جی. المدرس عوضك الله منها أريد الآن ہاں أن أسأله. اویدا کیا ہے ابھی ذرا سا اس پہ غور کریں. اویدک اللہ, اللہ فاعل ہے ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مجہول نہیں ہے نا تو اللہ فاعل بنے گا, ٹھیک ہے. لفظ اللہ جلالہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے, ہاں عوض دے, بدلہ دے, عوض ہم اردو میں بولتے ہیں نا عوضہ کا, ہاں تو عوضہ کا یہ دعا ہے. دعا ہمیشہ کس میں دیتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن ہے نا, تو وہ ماضی میں دی جاتی ہے, ماضی میں دی جاتی ہے, بارک اللہ فیک. تو یہاں عوضہ کا یہ ماضی ہے, عوضہ ماضی ہے, اور کا جو ہے یہ کیا ہے, کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ کا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ ضمیر
मंसूब मफूल बन रही है, मफूल मफूल मफूलन मफूल बिही, बन रही है। मफूल बनती है, ठीक है। और अल्लाहु ये फाइल बन रहा है। तो जब भी फाइल। आपकी जमीर मफूल बन के आ रही होती है ना, और फाइल इसम जाहिर बन के आ रहा होता है, तो जमीर को पहले लाके फेल के साथ अटैच कर देते हैं। अगर आप इसको देखिए, अगर आप सीक्वेंस को तोड़ेंगे नहीं, इबादा फेल करेंगे, अल्लाह को बाद में ला के फाइल और का जमीर को आगे लेके जाएंगे, तो का जमीर अकेली पड़ी रहेगी ना, है ना, मफूल की जमीर अकेली पड़ी रहेगी। तो ये यहाँ पे जो आपका हो रहा है ना, उसको खत्म करने के लिए बुरी लग रही है ना यहाँ पे, कि आपने इबादा फेल लगाया, अल्लाह फाइल लगा और का जमीर मफूल, सीक्वेंस को बरकरार रखा है, तो ये आपका बुरा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस जमीर को चूंकि ये अटैच प्रोनाउन होती है, किसी ना किसी तक अटैच होना होता है इसको, तो हम इसको अटैच कर देते हैं पहले लाके, और अल्लाह बाद में सीक्वेंस को तोड़ देते हैं। इस सीक्वेंस इसी सूरत में टूटता है जब आपकी जमीर मफूल की होती है और फाइल इसम जाहिर आ रहा होता है, तो वो आपका सीक्वेंस पे टूट जाता है, पहले फेल फिर मफूल फिर फाइल, ठीक है ना, वो सीक्वेंस टूट जाता है। जी। अच्छा, आगे क्या है भाई? उरीदुल आना अन अस्अलकुम अस्इलतन फीमा दरस्तुम अमसी फी अय्यि शहरिन उलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उरीदु अल आना अन अस्अलकुम, अन अस्अला, अन की वजह से अस्अलु जो है अस्अला में चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ नौ कि मैं तुम सवाल करूं, अस्इलतन, कुछ सवाल करूं, कुछ सवाल, नकिरा आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग होगा कुछ, सम क्वेश्चंस, ठीक है, नकिरा लाया गया। फी मा दरस्तुम अमसी, जो कल तुमने लेसन पढ़ा है उसमें से कुछ सवाल करो। तो क्या सवाल कर रहे हैं? फी अय्यि शहरिन वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वुलिदा क्या है, ये आपका मादी मजहूल, मजहूल है फुइला के वजन पे, तो इसका नाइब फाइल क्या बनेगा? उलिदा रसूल, ये रसूलुल्लाह ही बनेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये इसका नाइब फाइल होगा, फाइल नहीं होगा। जब भी आप मजहूल फेल देखिए, उसके आगे अगर मरफू इसम कोई आ रहा है, उसको नाइब फाइल, फाइल मत बोलें। जी नाइब। और फी अय्यि शहरिन, ये क्या बन जाएगा पूरे का पूरा? ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैही है, फी से मल्टीप्लाई होके मुरक्कबे जारी बन जाएगा, और मुरक्कबे जारी बन के आपका ये इसको हम कह सकते हैं मुताल्लिक़े फेल मुकद्दम भी आ सकता है, ठीक है। ये मुताल्लिक़े फेल ही बनेगा ना, और तो कुछ नहीं बन सकता। हम इसको जी या तो खबर बनाते हैं या मुताल्लिक़ बनाते हैं। खबर यहाँ बन ही नहीं सकती क्योंकि ये जुमला तो फेलिया है, तो खबर का तो कुछ सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम इसको मुताल्लिक़े वुलिदा बनाएंगे। तो मुताल्लिक़े फेल और मफूल ये दोनों शुरू में आ सकते हैं फेल से पहले, ठीक है, फेल से पहले आ सकते हैं। लेकिन हम जो है ना, जैसे आपने ऊपर बना दिया था ना कि कुछ आपने कहा था कि ये कोई था यहाँ पे एक, और उसको आपने फाइल बना दिया, तो वो फेल से पहले आ रहा था, वो नहीं करना। फाइल जो होता है वो फेल से पहले कभी भी नहीं आता। अगर वो फेल से पहले फाइल आ रहा है तो वो तो मुब्तदा बन जाएगा ना, वो तो मुब्तदा बन जाएगा, और जो आगे जुमला फेलिया आ रहा है वो खबर बन जाएगी। अगर आप फाइल को बाहर निकाल लाते हैं, तो फाइल अगर पहले आ रहा है तो वो तो जुमला इसलिए बन जाएगा, इसम से शुरू हो जाएगा जुमला। लेकिन ये मुताल्लिक भी और मफूलन भी ये दोनों शुरू में आ सकते हैं, यानी मुकद्दम हो सकते हैं। फाइल कभी मुकद्दम नहीं होता फेल पे, वो आगे ही रहता है। चलिए आगे क्या है? वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब दे रहा है ना अभी अहमदु। जी। वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहरी रबीइन अव्वली। रबीउल अव्वली, यहाँ पे दो जेड डाले हैं, रबीउल अव्वली होगा, ठीक है, मिलाने के लिए एक जेड देते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आपको खुद पसंद। तो वुलिदा का ये क्या बन जाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, पहले फी शहरी, अब ये तो रबीउल अव्वली, ये तो पूरा से मिलके तो क्या बन जाएगा? मुरक्कब जारी बन के मुताल्लिक़े फेल बन जाएगा। हाँ, शहरी रबीउल अव्वली, रबीउल अव्वली
یہ دونوں کیا موصوف صفت بن رہے ہیں اور یہ آپ کے شہری ربیع مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. صحیح. چلیے اب یہ اصل میں اس کو اس طرح سے کہتے ہیں یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے, یہ مضاف ہے اور ربیع الاولی مرکب توصیفی بن کے تو یہ مضاف الیہ بن رہے, یہ مضاف الیہ بن رہے. ٹھیک ہے, جی دونوں مرکب توصیفی بن کے مضاف الیہ بن رہے ہیں. تو مضاف پلس مضاف الیہ کا بن جائے گا مرکب اضافی بن جائے گا اور مرکب اضافی فی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے پھر کیا ہو جائے گا مرکب جاری بن جائے گا. تو بہرحال اگر آپ کے پاس آ گیا حرف جر تو اس کے بعد جو کچھ ہے اس کو اس کا مجرور بنا دیں, چاہے وہ جملہ فعلیہ ہی کیوں نہیں بن رہا آگے, جملہ فعلیہ بھی اس کا مجرور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, فی محلی جر ہو کے تو مجرور ہو سکتا ہے. ویسے تو صرف اسم مجرور ہوتا ہے نا, اسم مجرور ہوتا ہے, اسم کے نیچے زیر آتی ہے, لیکن اگر کوئی جملہ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا کیا ہوتا ہے, وہ فی محلی جر ہو کے اس کا مجرور بن جاتا ہے. چلیے آگے کریے. وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ جب فی ای سنۃ ولد, اب یہ سارا آپ کا کیا بن گیا, یہ آپ کا متعلق فعل مقدم بن گیا, ولد آپ کا مجہول بن گیا اور اس کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کا اس کے اندر ضمیر جو ہے نا اسی کو آپ بنائیے گا, اس کو آپ نہیں بنا سکتے. اگر یہاں نیم ہوتا نا محمد دن, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم بنا سکتے تھے اس کو نائب فاعل, جیسے اوپر بھی بنایا ہم نے. رسول ہوتا ہے نا, ولد رسول ہوتا, اس کو نائب, لیکن ابھی اس کو نہیں بنا سکتے. یہ جو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, یہ جو ہوتا ہے نا یہ تو یعنی اس کو کہتے ہیں, اس کی ٹرمز ہوتی ہے جملہ معترضہ کہتے ہیں اس کو, یعنی یہ دو باتوں کے بیچ میں ویسے ہی آ جاتا ہے, تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. اس کے اندر والا آپ ہوا ضمیر جو ہے اس کو نائب فاعل بنائیں گے, اس کو نہیں بنا سکتے. یہاں رسول کو بنا سکتے ہیں, یہاں پر بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے تھے, آپ نے ہوا کوئی بنانا تھا. ٹھیک ہے, اس کو نہیں بنا سکتے, اس کا کوئی محل اعراب ہوتا ہی نہیں جملے میں. اچھا, ما ادری, کیا کہا جابر نے, ما ادری, ما ادری, آئی ڈونٹ نو. ادری کون سا فعل ہے, فعل مضارع, مضارع ہے, انا ضمیر فاعل ہے اس میں, اور ما ادری روٹ ورڈ کیا ہوگا, انا ضمیر کے لیے تو آ گیا نا, تو دال را یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا پھر, ہے نا. درا یدری, درا یدری کہتے ہیں نا, ادری تدری, ہے نا. تو یہ ادری جو ہے آئی ڈونٹ نو. آگے کیا ہے, ألم تدرسوا هذا؟ اب لب نے کیا کیا, تدرسونا کا نون گرا دیا. ٹھیک ہے, کیا آپ نے نہیں پڑھا یہ, تو وہ کیا کہہ رہا ہے جابر, کیا کہہ رہا ہے, بلا درسناه ولكنني نسيته. یا نام کیوں نہیں آیا, بلا کیوں آیا ہے, نام بھی تو آ کیونکہ سکتا نیگیٹو میں کوشچن ہے, کوشچن نیگیٹو میں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر صرف آ میں ہوتا تو پھر آپ نام کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اگر ہوتا نا اتدرسون ھذا تو پھر آپ نام کہہ سکتے تھے, لیکن ابھی لم بھی آ گیا نا تو آپ نہیں کہہ سکتے, آپ بلا میں جواب دیں گے. اچھا جی, درسنا ولکننی نسیتو, لیکن میں اس کو کیا کیا, بھول گیا ہوں. ولکن کا اسم ہو جائے گا یہ, اور یہ اس کی خبر ہو جائے گی جملہ فعلیہ بن کے. انا ضمیر اس میں فاعل ہے, نسیتو, اور درسناہو اس میں دیکھیں آپ کا فاعل بھی ضمیر آ رہا ہے اور مفعول بھی ضمیر آ رہی ہے. جب مفعول بھی ضمیر ہوتی ہے اور فاعل بھی ضمیر ہوتے ہیں دونوں, تو پھر سیکوینس سیدھا ہی رہتا ہے, فعل فاعل اور مفعول. پھر آپ وہ ضمیر کو اٹھا کے پہلے نہیں جوڑتے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے جی. اگر آپ کا فاعل بھی ضمیر ہی بن رہا ہے تو پھر اس کو آپ سیکوینس میں سیدھا ہی رکھیں, خلقناکم, درسناکم, ہے نا, اس طرح سے جو بھی ہے, درسناہو, تو یہ آپ کا فاعل ہے نا ضمیر, اور یہ ہو ضمیر آپ کا مفعول ہے. لیکن اگر آپ کی مفعول ضمیر بن رہی ہے اور فاعل جو ہے وہ ضمیر نہیں آ رہا ہے, اسم ظاہر آ رہا ہے,
तो फिर आपने क्या करना है, ज़मीर को पहले फेल के साथ जोड़ देना है और फिर वो फाइल जो आपका इसम ज़ाहिर है उसको आगे लिख देना है। उसकी मिसाल ऊपर की थी हमने। अच्छा जी, मा यारिफु हाजा, मन यारिफु हाजा, किसको पता है? मन? किस, हाँ, कौन जानता है? Who know this? चलें। इदरीसु वलिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम 70 व 500 लिलमिलादी। अभी वुलिदा, ठीक है, उसके अंदर ही आपका नाइब फाइल होगा हुआ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है, ये नाइब फाइल है, इसको फाइल नहीं कहिएगा, ठीक है। और ये तो इसका तो कोई स्टेटस नहीं है ना, सही है, इसका जुमले में कोई स्टेटस नहीं है। आमा जो जुमला मोतरिजा कहते हैं, आमा पे जबर आ रही, तो ये क्या बन रहा है, आमू भी होता है ना, आमुल फील है ना जी। तो आमा क्यों आया? आमा का मतलब साल है ना, साल है जी। तो जबर आई है तो क्यों, फेल के बाद अगर जबर आ जाए तो क्या बनता है? मफूल। मफूल बनेगा, ठीक है ना। तो पहला मफूल जो था वो तो आपका नाइब फाइल बन गया ना, पहला वाला, अगर इसके दो मफूल थे, और ये मफूलन फी ही होगा, ये मफूल सेकंड मफूल नहीं होगा बल्कि ये मफूलन फी ही होगा। जो असल मफूल था वो तो आपका हुआ ज़मीर बन गई ना, उधर नाइब फाइल बन गई, ये मफूलन फी ही है। और ये जो है आपका ज़र्फ जो होता है, आपको पता है हमेशा मुदाफ बन के आता है, तो ये आपका मुदाफ इलैह बन रहा है, इसलिए ये मजरूर है। सब ऊना नहीं आया, असल में तो सब ऊना होता है ना, सब ईना आया, तो ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है। अब वाव आ गया तो उसके आगे जितने भी आएंगे ना, खमसू होता है तो खमसी हो गया, है ना, मियातिन जी। तो खमसू क्या है, ये भी मुदाफ है, तो मुदाफ पे इराब चेंज होगा ना, क्योंकि वाव आ रहा है बीच में, तो ये वाला इराब जो है ये मजरूर है, तो ये आगे ट्रांसफर हो रहा है, खमसी हो गया, और फिर ये मुदाफ बन रहा है, तो ये मियतन मुदाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। और लिल मिलादी मुरक्कब जारी बन रहा है, मुश्किल तो नहीं? हाँ, तो यहाँ वाव आ रहा है ना, तो ये पीछे अगर मजरूर तो आगे आपका मुदाफ पे इराब शो होता है, ये तो हो गई मजरूर, मुदाफ इलैह तो हो गई मजरूर, उसमें तो होना ही है, लेकिन आपका इसका इराब कहाँ शो होगा, वाव से पहले वाले का मुदाफ पे शो होगा, खमसी, खमसू की बजाय आपने खमसी कर दिया, और ये मुदाफ बन रहा है और ये मुदाफ इलैह बन रहा है, लिल मिलादी। 570 मसीह कबल मसीह, यानी ये ईस्वी साल है। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं अभी हम? अलमुदर जी, ऊपर। ठीक है, सही है, चलिए। المدرس هذا صحيح في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ तो क्या होगा, हाज़ा सहीयुन क्या बनेगा, हाज़ा सहीयुन क्या बनेगा? जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया बनेगा, मुब्तदा खबर, ठीक है, दिस इज राइट, है ना, इट्स राइट। फी अय्यी आमिन, अब फी की वजह से ये अय्यू जो था अय्यी बन गया, और आमुन जो था आमिन बन गया। वहां पर आमा क्यों आया था, मीम आमुन क्यों नहीं आया था, या आमन, या आमन क्यों नहीं आया था, आमा आया था सिर्फ, तनवीन नहीं आया था क्योंकि वो मुदाफ था, मुदाफ बन रहा था, क्योंकि ज़र्फ था ना तो मुदाफ बन रहा था। अब यहाँ पर ये क्या है, मुदाफ इलैह बन रहा है, तो मुदाफ इलैह पे तो तनवीन आ सकती है ना, अलिफ लाम भी आ सकता है, तो उन्होंने तनवीन लगा दी, सही है। तो फी अय्यी आमिन वुलिदता अंता, तुम कब पैदा हुए, या इद्रीसु, तो वो बता रहा है कि मैं कब पैदा हुआ। इद्रीसु क्या कह रहा है? इद्रीसु वलिदतु आम 85 व 300 व 1000 लिलहिजरती। तो अब आपका ये जो समानीना है ना, ये क्यों मजरूर हो गया, वसलासतिन ये भी मजरूर हो गया, सलासी भी आपका मजरूर हो गया, मियतन तो मुदाफ इलैह होने की वजह से सलासी भी मजरूर हो गया, समानीना भी मजरूर हो गया, और खमसतिन तो मुदाफ इलैह होने की,
خمسة مضاف إليه کی وجہ سے ہوا, پھر بعد میں واو آیا, واو تو یہ اس کی وجہ سے واو آیا تو مجرور ہو پھر گیا, یہ اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور یہ والا بھی اسی جی کی وجہ سے. اصل میں یہ سارے جو مجرور ہو رہے ہیں نا, یہ اسی خمسہ تن کی وجہ سے مجرور ہو رہے ہیں. یہ سارے جو ہیں اس کی جی خمسہ تن کی وجہ سے مجرور ہو رہے ہیں, اور یہ والا جو مجرور ہو رہا ہے یہ لی کی وجہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جی اور گنتی کو کیسے بتایا جاتا ہے, یہ جو الفن ہے نا, یہ سب سے اینڈ پر آئے گا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے 1385 یا 1385, ہم اس طرح کہتے ہیں نا, ہے نا, ہم 1385 ہجری کہتے ہیں نا, لیکن یہ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہاں سے پھر یہ والا نمبر بتاتے ہیں, پھر یہ والا, پھر الفن سب سے آخر میں آ جاتا ہے. یہ الفن دیکھے سب سے آخر میں آیا ہے. اور سلاسی میتن 800 اور سمانینہ 80 اور خمسطن 5. تو سب سے پہلے یہ والا ڈیجٹ خمسطن آیا ہے, پھر یہ سمانینہ 80 آیا ہے, پھر سلاسمیتن آیا ہے, سلاسیمیتن ہو گیا, اور پھر اس کے بعد الفو جو ہے الفن ہو گیا یہاں پہ. صحیح. تو اس کے بعد للہجرتی, اس طرح سے تاریخ بتائی جاتی ہے. تو اس کو آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنا یوز نہیں ہوتا, قرآن مجید میں بھی نہیں آتا, تو لیکن میں نے طریقہ بتا دیا آپ کو کس طرح لکھتے ہیں وہ. یہ آپ کا آمن جو ہے یہ ظرف ہے, یہ ہمیشہ مضاف بنے گا اور مفعول فی ہی بنے گا, ٹھیک ہے. اور جب یہ مضاف ہے تو خمسطن جو ہو جائے گا اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. پھر واو کے بعد سمانینہ, سمانینہ کا مطلب کیا ہے 80. سمانونہ ہوتا ہے, لیکن جب ہم اس کو مجرور کرتے ہیں تو سمانینہ 80 ہو جاتا ہے. اور پھر 300, اور اس کے بعد کیا ہے 300, اور الفن کا مطلب 1000, وہ الفن کا مطلب ہے 1000, 13,000 ہو گیا. اچھا آگے پڑھیں. المدرس المدرس وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد؟ أحمد ولدت عام 67 و900 وألف للميلاد. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ولدت آما, آما کیا بنے گا مفعول فیہ, اور پھر پوری گنتی جو ہے وہ اس کی مضاف الیہ بنا دیں یا ویسے رہنے دیں. اور فی ای آمن ولدت, ولدت. اچھا یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا, اور اس کا جو ہوتا ہے نا یہ تو مجھول ہے نا, تو اس کا معروف کیا ہوگا, جی ماضی معروف کیا ہوگا؟ أنت نہیں أنت نہیں, واو لام دال روٹ ورڈ ہے نا, اس سے ماضی بنائے ولد ولدا, اور اس ولدا اور مضارع کیا بنے گا أو ولدا یولدو. اب يولد. یولدو میں کیوں بنائی, یولدو تو مجھول بنے گا نا, یلدو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ولدا یلدو ہوتا ہے, یلدو ہوتا ہے. پھر جب مجھول بناتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, یولدو بن جاتا ہے. صحیح ہے. يولد جی. اور یولدو اس طرح نہیں لکھیں گے, واو کے ساتھ نہیں لکھیں گے, اس کو سیدھا سیدھا لکھنا ہے یولدو, اور یولدو اس طرح لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ مجھول ہو گیا اس کا. اچھا یہ اس کی مثالیں کہاں آتی ہیں قرآن مجید میں, اگر آپ دیکھیں تو کون سی سورہ میں بہت مشہور, ہم روز پڑھتے ہیں نماز میں, کوئی اور بتا سکتے ہیں کون سی سورہ میں اس کی مثال آتی ہے؟ سورہ اخلاص میں. سورہ اخلاص میں آتی ہے. لم یلد, ٹھیک ہے, یلدو ہے, لم لگائیں گے تو لم یلد. کبھی غور کیا ہم نے, لم یلد بس پڑھ لیتے ہیں نا, لم یلد. اب یہ معروف جی ہے نا, ولم یولد, ولم یولد. اور یولد کیا ہے, ولم یولد, یو نہیں کہنا, یو کہنا ہے, مجھول. یولد, یولد. یہ مضارع مجھول ہے, یولد. یہ علامت مضارع آ رہی ہے نا, یہ بھی جی وہاں پہ واو آتا ہے نا, یہ آپ کا مضارع ولم معروف ہے. یولد میں. اچھا ہاں, اس میں وہ واپس آئے گا کیونکہ آپ کا وہ ہم نے گرایا تھا نا ولدا کا, تو یولد. تو یہ آپ کا کیا بنے گا, یہ آپ کا مضارع مجھول بنے گا, اور یہ مضارع معروف ہے, ٹھیک ہے. یلد میں وہ گر گئے, جی ولدا یلدو, اصل میں یولدو ہوتا ہے, یولدو. مضارع کیا ہوتا ہے, ولدا, کون سا باب ہے یہ,
ولدا یا ولدا ماضی ہے اور مضارع کیا بن رہا ہے؟ ولدا فعلا یفعلو کون سا باب بن رہا ہے؟ ضرب یضرب. یضرب ضرب باب بن رہا ہے. اب یہ ماضی معروف ہے، یہ بھی ماضی معروف ہے اور یہ مضارع معروف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم گرا سکتے ہیں، اس کو یلدو کر سکتے ہیں. یہ اس میں زبر ڈال دیا، پیش ہونی چاہیے، مضارع ہے نا، تو یہ آپ کی یا گر جاتی ہے تو یہ یلدو ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ یلدو نظر آ رہا ہے. لیکن جب مجہول ہوتا ہے تو مجہول میں وہ واو واپس آ جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کرنا ہے کرے. جو واو آپ نے ماضی معروف میں گرائی تھی وہ مضارع میں واپس آ جاتی ہے، وہ مضارع مجہول میں واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ولدا یہ آپ کا مثال ہے، مثال واوی ہے یہ، اور حرف علت اگر وہ فا کلمے میں آ جائے تو اس کو مثال کہتے ہیں. مثال، مثال واوی. ٹھیک ہے، تو ایک مثال ہوتا ہے، ایک اجوف جی. ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے. تین ہوتے ہیں نا، مثال، اجوف اور ناقص. ناقص. تو اگر آپ کا حرف علت شروع میں آ جائے تو وہ مثال ہوتا ہے. حرف علت وہ بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر یہاں پہ تو وہ آیا ہے نا، جی. تو دونوں مثال ہی ہوتے ہیں. اگر فا کلمے میں آپ کا حرف علت آ جائے تو وہ مثال کہلاتا ہے. اگر یہی وہ یا مڈل میں چلے جائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اجوف بن جاتا ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اور اگر آخر میں چلا جائے حرف وہ یا تو وہ پھر آپ کا ناقص بن جاتا ہے. ناقص. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ کو آ جانی چاہیے تھی، لیکن بیچ میں آپ لوگوں کا اتنا چھوٹ گیا نا، تو اس کو گرامر کو بہت زیادہ، اب اس بک کو اچھی طرح پڑھ لیں. میں ایک ایک چیز کو پھر دوبارہ سے ایکسپلین کر رہی ہوں ہر چیز کو. تو ولدا جو ہے یہ آپ کا اس میں حرف علت میں آپ کا سوری اس میں روٹ ورڈ میں آپ کا حرف علت فا کلمے کی جگہ آیا تو اس کو مثال کہیں گے. اس کے جب اس طرح سے ہوتا ہے ماضی تو مضارع میں جا کے وہ یولدو یفعلو ہے نا، یفعلو، تو اس کا وہ گر جاتا ہے، یلدو بن جاتا ہے. جیسے آپ کا دیکھیں وجدہ ہوتا ہے، وجدہ بھی تو اسی طرح سے ہے نا، شاید اسی سبق میں آئی جائے آگے. وجدہ، اور آپ کا جب مضارع بنے گا تو یوجدو بنے گا نا، یوجدو بنے گا، اسی باب پہ بنے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. ابھی اس میں آپ اس کو یوجدو نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ یجدو پڑھتے ہیں. یجدو. وجدہ یجدو پڑھتے ہیں نا، لیکن جب آپ مجہول بنائیں گے تو وہ آپ کا وہ واپس آ جائے گا، یوجدو بن جائے گا، یوجدو بن جائے گا. یجدو سے جب آپ یفعلو کے وزن پہ بنائیں گے نا، یجدو سے، تو وہ آپ کا یوجدو بنے گا، وہ واپس آئے گی. یعنی آپ نے جو اصلی شکل تھی نا یولدو، اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے، اس سے بنانا ہے یوجدو. یوجدو. ہاں یوجدو، سوری یوجدو، یہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میری غلطی نکالتے ہیں نا، جو میں لکھنے میں کر دیتی ہوں. بول کچھ رہی ہوتی ہوں، لکھ کچھ رہی ہوتی ہوں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو، پوری طرح منہمک، یعنی پوری اٹینٹیو ہو کے پڑھ رہا ہو وہ. ماشاء اللہ، اللہ مجھے فضلت، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین استاد بنائے اور سکھانے والا بنائے. آمین سب کو جتنے بھی ہیں. اچھا جی، ابھی ولدت فی پاکستان. اینا ولدت یا امدو؟ ولدت فی پاکستان. اب ٹیچر کیا کہہ رہا ہے؟ انت اذن پاکستانی. اب یہاں پہ بھی آپ کو ریل رول سکھایا جا رہا ہے. پاکستانی یون، اس کا کیا دین یو ایزن جو ہے نا، دیکھیے ایزن کا استعمال آیا ہے. ایزن کے ایزن جو اس کا مطلب ہوتا ہے تب، دین ہے نا، THAN دین. یہ والا دین ہوگا یا دوسرا والا ہوگا نا، EN والا ہوگا دین، دوسرا والا یہ والا ہوگا. ٹھیک ہے، دو دین ہوتے ہیں. تو تب تو آپ پاکستانی ہوں گے، تب تو اس کا میننگ ہو تب تو دین ہے نا، دین یو آر پاکستانی. تو یہاں پر جو یا آ رہی ہے نا،
یہ پاکستان کے آگے ایڈ ہوئی ہے یہ والی یا، اس کو کہتے ہیں یا نسبہ، یعنی پاکستان سے نسبت دی جا رہی ہے اس کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک پاکستانی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے تب تو تمہیں ایک پاکستانی ہو، تب یہ نسبت ہے، یعنی تمہیں تو پاکستان سے نسبت ہے نا. تمہیں کس سے نسبت ہے؟ پاکستان سے. دین یو آر پاکستانی، یو آر اے پاکستانی. تو آپ اس کو واحد کے طور پہ نہیں لینا ہے، اس یا کو آپ نے نسبت کے طور پہ لینا ہے. یا نسبہ کہتے ہیں، نسبہ سین سے یا نسبہ. تو آگے کیا ہے پڑھیے. اسمعوا يا إخوان أشرح الآن قاعدة نحوية مہمت نا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اسمعو، غور سے سنو. ایک ہوتا ہے سمیع یسمعو، یسمعو، اور اس کا کیا بنتا ہے، امر کیا بنتا ہے یسمعو کا؟ اسمعوا اسما، اسمع ہاں اسما بنتا ہے نا، اسما بنتا ہے. اور اس کا پرولر کیا ہے؟ اسمعو، ہے نا. اسمعوا. اچھا، اس کا میننگ ہوتا ہے غور سے سنو. یا اخوانو، اشرحو، شرح یشرح سے اشرحو الآن قاعدتاً نحویتاً مہمتاً. قاعدتاً کیا ہے؟ یہ آپ کا نون ہے. نحویتاً بھی صفت ہے اور مہمتاً بھی آگے صفت ہے. مہمتاً کا کیا میننگ ہوگا؟ امپورٹنٹ. I am explaining you, I am going to explain you an important نحوی rule. قاعدہ کا مطلب رولز ہوتا ہے نا. اچھا آگے پڑھو. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. گڈ. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ یا تو ماضی مجہول، یا تو مبنی معلوم ہوتا ہے، مبنی معلوم ہوتا ہے چاہے فعل ماضی ہو یا مضارع ہو. یا تو وہ مبنی للمعلوم ہوتا ہے یا وہ مبنی للمجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اما، اب یہ فعل ماضی کے بارے میں بات کی کیا رہی کہ فعل ماضی ہی مبنی ہوتا ہے، مضارع تو مبنی نہیں ہوتا نا. تو یہاں مضارع کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر ماضی کی صرف بات کی جا رہی ہے. کہ فعل جو ہوتا ہے یا تو وہ مبنی للمعلوم ہوتا ہے، یعنی اس کا فاعل پتہ ہوتا ہے اور وہ مبنی ہوتا ہے، یا پھر وہ مبنی للمجہول ہوتا ہے کہ اس کا فاعل نہیں پتہ ہوتا اور وہ مبنی ہوتا ہے. آگے پڑھیے. أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل. اچھا، یہاں پر اما کی بات آئی تھی اور یہاں پہ اما کی بات آئی ہے. دونوں کے میننگ میں کیا فرق ہے؟ اما کا میننگ کیا ہے؟ اور، ہے نا. یا تو فعل کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. یا اما کیا ہے؟ یا کیا مجہول ہوتا ہے. صحیح ہے، اس طرح بولے نا. اما کا میننگ کیا ہوگا یہاں پر؟ المبنی للمعلوم فمثل قتل یقتل. وہ ہم نے پڑھا تھا نا، انگلش میں ترجمہ کیا تھا، سو کر کے سامنے، مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن میں اردو میں بتا دیتی ہوں. اما کا مطلب ہوتا ہے رہی بات مبنی للمعلوم کی، فمثلو تو مثال جو ہے اس کی، قتل یقتلو، یہ مبنی للمعلوم ہے. اس کا فاعل ہمیں ماضی کا بھی پتہ ہے، مضارع کا بھی پتہ ہے، تو یہ ہمیں مبنی للمعلوم فعل ہے. وَأَمَّا، اور اس کا مطلب یہ ہے اور رہی بات مبنی للمجہول کی، فمثلو قتل یقتل. قتل یقتل، آپ اس کا میننگ سوچ کے رکھیں کیا میننگ ہوگا اس کا. ہاں، ایز فار، میں بھول رہی تھی نا. ایز فار المبنی، یعنی جو اردو میں میننگ بتایا وہ انگلش میں ایز فار ہے. اچھا جی، دونوں لکھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے. اچھا، اب اس کی مثال ہے قتل یقتل، یعنی فعل یفعل کا وزن ہے یؤذف الفاعل مع الفعل المبنی. ٹھیک ہے نا. للمجہولی، اب للمجہول جو ہوتا ہے، مبنی للمجہول جو ہوتا ہے، اس کا فاعل جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے، اومٹ کر دیا جاتا ہے. وَيَحُلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ،
फिर क्या किया जाता है, हल्ला या हुल्लू का मतलब होता है कि लाया जाता है, उतारा जाता है, महल्ला भी इसी से है ना, तो लाया जाता है अल मफूलन बिही महल्लहु, उसके महल पर, उसकी जगह पर, ठीक है। वयुसम्मा और नाम दिया जाता है उसको नाइब फाइलिन का, ठीक है। वह हुआ मरफून, और वो क्या होता है, वो मरफू होता है, सही है। नकूलू जैसे हम कहते हैं कतलल जुंदियु अल जासूसा, कतला फेल कौन सा है, मारूफ, मबनी लिल मारूफ, और ये क्या है, उसका फाइल है, और ये क्या है, उसका मफूल है। बट ये वाला फेल जो है फुइला के वजन पे, ये मबनी लिल मजहूल है, ठीक है। और इसमें ये मजहूल का फाइल नहीं होता, इसलिए इसको हम इसका नायब फाइल कहेंगे, ठीक है। ये इसका नायब फाइल है। तो अगर आपको मजहूल फेल नजर आए तो उसके बाद मरफू इसम हो तो वो आपका नायब फाइल होगा। अब हुआ क्या है कि यहां से जब ये गिर गया, जुंदी का मतलब क्या होता है, जुंदी यू, कतल जुंदी यू अल जासूसा, जासूस तो जासूस ही होता है, और जुंदी यू जो होता है वो आपका होता है पुलिसमैन। कत्ल किया पुलिसमैन ने जासूस को, खुद कत्ल किया गया जासूस, ठीक है। तो कत्ल किया गया मीनिंग में चेंजिंग आएगी। तो आपका ये जब यहाँ से गायब हुआ तो ये कुतिला हो गया, और फिर हमने इसको दम्मा दे के आगे लगा दिया, बिल्कुल खलक अल्लाहुल इंसाना वाली मिसाल है। अच्छा, उसके बाद यस्माउन नासु अल अजाना बिवुदूहिन, यस्माउ समिया यस्माउ, अब इसका फाइल मौजूद है, ये फेल मजहूल नहीं है। मजहूल की कुछ अलामात होती हैं, वो युफ़अलु के वजन पे आता है या फुइला के वजन पे। अन्नासु मजहूल इसका फाइल है, अल आजाना मफूल है, और बिवुदूहिन का मतलब क्या है, वाज़ेह तौर पर यानी क्लियरली, अजान को लोगों ने क्लियरली सुना, साफ साफ आवाज में। युस्माउल आजानु बिवुदूहिन, तो ये आपका क्या होगा, नायब फाइल, ये फेल मजहूल, और ये आपका मुताल्लिक के फेल बनेगा, ठीक है। चलिए, अब ये बात समझ आ गई, क्योंकि ऊपर भी समझा आई थी और सबको आता है तकरीबन ये मजहूल कैसे करते हैं। आगे करें हम, या माविया तो थोड़ा पढ़ेंगे, लेसन को खत्म कर लें या तो कम से कम कीजिए। या मुआविया, जी करो। या मुआविया तो इब्न फ़अली ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. अब बताइए ये क्या है, या मुआविया की तो आपको समझ में आ रहा है, नारफिंदा और मुनादा है, ठीक है। अब ये क्या है, इब्नी क्या है, इब्नी बेटा होता है। मार खा गए ना। अब ये इब्नुन था, नहीं ये असल में क्या था, ये बना यबनी से बना हुआ है, बना, बिना नहीं बना, बल्कि बना ऐसे लिखा जाता है यूं करके, इस तरह से बना। और यबनी उसका क्या होता है, मुजारे होता है, यबनी। अब उससे ये क्या बना हुआ है, इब्नी क्या बना हुआ है, इसको गिराएंगे और इसको भी गिराएंगे, हमजा लगाएंगे, हमजा के नीचे कसरा लगाएंगे, क्योंकि फेल अमर में कसरा ही लगता है ज्यादातर, यहाँ जेर है ना तो यहाँ भी जेर आएगा जी। ये अमर होगा, अमर बन गया है, इब्नी, इब्नी है ये, और आगे मिलाया है तो इब्निल फेला, फेला क्या बन जाएगा इसका, नाइब फाइल। नहीं है, नाइब फाइल क्यों बनेगा, अमर का तो नाइब फाइल होता ही नहीं, मजहूल होता ही नहीं अमर, मफूल बनेगा, मफूलन बिही बनेगा, और इसके अंदर फाइल क्या बनेगा, इब्न का फाइल क्या बनेगा, इब्नी का फाइल क्या बनेगा, अंत ये इब्नी है, इब्नुन नहीं है, नौन नहीं है, ये फेल है, मैंने बना के बता दिया, बा नून या इसका रूट वर्ड होता है। मबनी युन जो आप कहते हैं ना, वो भी इससे इस्मुल फाइल बन जाता है, यहाँ पे जब आप पेश लगाते हैं पर दम्मा लगाते हैं तो ये मबनी युन आपका इस्मुल फाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका फेल अमर है, मफूल हो गया, मफूलन बिही फी हाज़िल जुमलती लिल मजहूली।
تو کیا کہہ رہے ہیں یا معاویہ بنائیے فعل، ٹھیک ہے، اس یہ جو جملہ ہے اس سے آپ مجہول فعل بنائیے. چلیے بنائیں، آپ بنائیے، کیسے بنائیں گے؟ خلق اللہ الانسان من طین، تو یہ ہو جائے گا یہ خلقہ ہو جائے گا اور پھر فاعل کو ہٹا دیں گے، خلق الانسان من طین. من طین ہی ہو جائے گا، باقی کسی چیز کو فرق نہیں پڑے گا. خلقہ تو لفظ جلالہ اللہ جو ہے نا وہ یہاں سے فاعل کے طور پہ ہے تو اس کو ہٹا دیں گے، اور الانسانوں کو یہاں دمہ لگا کے آگے لے آئیں گے، نائب فاعل کہیں گے. انہوں نے بنایا ہے نا، دیکھیں کیسے بنایا ہے. ہنا الانسان نائب فاعل، الانسانو آپ کا کیا کہلائے گا؟ مفعولن بھی ہی نہیں کہلائے گا، نائب فاعل کہلائے گا. آگے پڑھیے. المدرس کے کہہ رہے ہیں ہاتی مثالاً، هاتي مثالا آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. برنگ ہے نا، برنگ مثالاً آخرا. اب مثالاً مذکر ہے تو اس کے ساتھ آخرا ہے، آخرا بھی مذکر ہے اور یہ واحد ہے، جمع نہیں ہے. اخرا تو جمع تھی نا، یہ آخرا مذکر ہے، واحد ہے، اور اس کا جمع بنے گا آخرون، آخرانی اور آخرون. ٹھیک ہے، اس کی جمع بنیں گی آخرون. تو یہاں مثال واحد ہے تو آخر بھی واحد ہے. للفعل للمبنی للمجہول یا ادریس. تو اب اس نے کیا بنائی پھر مثال؟ قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. نبوی جی. چلیے اب بنا پڑھیے. اس کا فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی مجهول مبنی للمجہول. ٹھیک ہے، فعل للمبنی للمجہول ہے یہ، اور اس میں یہ کیا ہے؟ عمرو، عمرو یہ ہے نائب فاعل. نائب فاعل ہے کیونکہ یہاں پیچھے مجہول فعل ہے نا. تو قتل کون کیے گئے تھے؟ قتل عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو قتل نہیں کیا گیا تھا نا، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا گیا تھا نا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. تو یہ مفعول ہے، اصل میں یہ مفعول ہے، قتل کرنے والے کا نام نہیں لیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ ان کو قتل کیا گیا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ. بالناسی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ، اور بھی لوگ تھے، صرف وہ اکیلے نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ، یعنی جماعت کرا رہے تھے. فی المسجد النبوی. اب نبوی جو ہے نا یہاں بھی یا نسبہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی جو تشدید کے ساتھ آتی ہے نبوی جی، یہ نبی کو نبی یون اور پھر اس سے کیا ہے آپ کا، جب اس میں یا نسبہ ڈالیں گے تو یہ آپ کا نبوی یون بن جائے گا. یہ وہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اس کے روٹ ورڈ میں ہے، نون با وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. نبا ہوتا ہے نا، نبا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نبا، سورہ نبا بھی ہے. نبا کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نون با وہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نون. نبا کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر، خبر کوئی نیوز ہے نا. اور نبی کون ہوتا ہے؟ وہ نیوز دینے والا ہوتا ہے، وہ یہ اسم الفاعل ہوتا ہے. نبی یون، نبی یون جو ہوتا ہے یہ اسم الفاعل ہوتا ہے، یہ خبر دینے والا ہوتا ہے. اور جب اس کو ہم نے نسبت دینی ہے مسجد سے تو نبوی یون کریں گے. کدھر گیا وہ؟ ہاں نبوی جی، ٹھیک ہے نا. نبوی یون ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ زیر آئی ہے تو اس کو بھی زیر دینی پڑی ہے، فی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آئی. اگر یہ فی نہ ہوتا تو مسجد نبوی یون ہوتا، ٹھیک ہے. تو المسجد نبوی یو ہوتا. تو اس طریقے سے یہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہوتی اصل میں یوں نہیں ہے. چلیے آگے. المدرس يا أحمد هات مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. اب مضارع کی مثال مانگ رہے ہیں. چلیے تو مضارع کی مثال کیا ہے؟ ایک آپ کرنے پھر میں کسی اور کو مائک دیتی ہوں. أحمد يقتل آلاف من الناس في الحروب. یقتلو مجہول فعل ہو گیا، الافن کیا بنے گا اس کا؟ نائب فاعل، من الناسی متعلق فعل. فی الحروب، حروب کیا ہوتا ہے؟ کس کا پلورل ہے یہ؟
حرب war حرب کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہے نا. जंग جنگ ہاں تو حروب جنگوں میں ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے انسان. ٹھیک ہے چلیے اب نیکسٹ آ کے بھی پڑھ لے اور ان کو تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں. المدرس سے मैं पढ़ूं. جی پڑھیے جاسمین. المدرس يا جابر هذا مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. اب وہ کہہ رہے ہیں مثال لاؤ جس میں نائب فاعل جو ہے مؤنث ہو. جب نائب فاعل مؤنث ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب نائب فاعل آپ کا مؤنث آ رہا ہے سورۃ الفاتحہ تی، تو کیا چینجنگ آئی ہے؟ تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. چینجنگ کیا آئی ہے جب نائب فاعل آپ کا صیغہ مؤنث کا لائے ہیں نا، فعل بھی مؤنث کا لائے صیغہ. یقرؤ نہیں لائے، ٹھیک ہے تقرؤ لائے. تقرؤ مجہول ہے نا، تقرؤ تو یقرؤ کا یقرؤ اور تقرؤ مجہول بنتا ہے. اچھا آگے پڑھیے. المدرس يا حسن أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول. یا حسن، ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں کیا تھا؟ الحسن تھا. کچھ نام عربی میں ہوتے ہیں جن پہ الف لام آتی ہے نا، تو پھر جب یا لگاتے ہیں تو ان کا الف لام گرا دیتے ہیں. الف لام گرا کے یل حسن نہیں کہیں گے، یا حسن کہیں گے. اتستطیع ان تذکر آیۃ فیہا فعل. اچھا تو وہ پھر کیا ابھی مثال دے رہے ہیں آگے. نعم أستطيع بعون الله. قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. کتنی اچھی مثال ہے. دونوں فعل آ گئے ہیں، آپ کا معروف بھی آ گیا اور مجہول بھی آ گیا. میننگ میں فرق آئے گا. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو. لا یخلقون، خلق یخلقو اور یخلقون، یہ آپ کا معروف فعل ہے، ٹھیک ہے مبنی للمعروف. اب اس کا فائل اس کے اندر یہ ہے نا، یہ اس کا فائل کہلائے گا. جو واو ہے نا وہ فائل کہلائے گا ہم، اور شیئن کیا یہ مفعول ہے. جی اور وہم یخلقون تو یہ آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ فائل نہیں کہہ سکتے. یخلقون کا فائل باہر آ، دیکھیں اصل میں فائل ہی باہر نکالا جاتا ہے تو وہ آپ کا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. لیکن وہ پھر جملہ اسمیہ بن گیا، اب آپ اس کو فائل نہیں کہیں گے، اس کو مبتدا کہیں گے. آپ نام چینج ہو گیا اس کا. تو یخلقون کیا ہے آپ کا؟ فعل مجہول ہے، اور اس کا اندر وہ ضمیر کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ فعل اپنے فعل مجہول جو ہے اپنے نائب فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ بن کے یہ ہم مبتدا کی خبر بنے گا، اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے چلیے آگے. احسنت یا حسن يمكنك ان تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبیر. اب یحوی کا مطلب کیا ہے؟ یحوی کا مطلب ہے ہوا یحوی، ٹھیک ہے نا. ہوا یحوی ماضی اس کا یہ ہے، مضارع یہ بنے گا. اور یہ فعل کون سا ہے؟ یہ مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا مجہول نہیں ہے، یہ بھی مجہول نہیں. تو یہ معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ آپ کی بنے گی فاعل بنے گی، اور فعلاً یہ مفعول بنے گا للمجہول یا زبیر. اچھا اب ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہوا کا مطلب ہے جو کہ مطلب ہے کنٹین. ہوا یحوی جو کہ کنٹین ہو کس کے اوپر. کنٹین کا مطلب سمجھتی ہیں؟ کنٹینر بھی ہوتا ہے نا، برتن ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھتے ہیں، برتن میں کنٹینر ہوتا ہے. تو ہوا کا مطلب ہے اس میں یعنی ہو. اچھا آگے کیا ہے؟ یمکننی انشاء اللہ قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک سوراخ سے مومن دو بار نہیں ڈسا جا سکتا. یلدغو لا یلدغو، ٹھیک ہے. یہ مجہول ہے، یفعلو کے وزن پہ ہے، اور المومن اس کا نائب فاعل ہے. نہیں ڈسا جاتا مومن. اب ڈسنے والے کی یہاں ذکر نہیں ہے، سانپ وغیرہ کا کوئی بھی،
جو بھی انسیکٹ وغیرہ ہے اس کا ذکر نہیں ہے. نہیں ڈسا جاتا مومن. دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے نا مجہول فعل کا. ظاہر ہے کوئی ڈسے گا تو ضروری چیز ہی ہوگی نا, کوئی چیز ڈسے گی, کوئی ایسا انسیکٹ ہوگا, کچھ ہوگا. تو اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ انڈرسٹوڈ بات ہے, کوئی زہریلی ہوگی. تو اب مومن کیا ہے, یہ آپ کا نائب فائل بنے گا. من حجرن, من حجرن, حجر کیا ہے, حجر اسود. ہاں جوہرین ہے. اچھا جوہرن, سچ ہے, سوری, یہ جوہرن ہے تو پھر یہ آپ کا ہول ہوگا. جوہرن ایک سوراخ سے. مرتین, 2 بار. کتنی اچھی بات ہے نا, اس میں اتنا لیسن ہے ہمارے لیے اگر آپ سیکھنا چاہیں کہ ایک غلطی کو 2 بار نہیں کرنا. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, لیکن 2 بار نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک غلطی کو اس سے سیکھ لیں, بار بار وہی غلطی نہیں کریں. معلوم ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے مومن بار بار دھوکہ نہیں کھاتا, دھوکہ بھی نہیں کھاتا, اور اس سوراخ میں پھر جا کے پیر نہیں رکھتا, جا کے جس کے اوپر سے اس کو ایک دفعہ کسی چیز نے ڈسا ہے, کاٹ لیا ہے, بائٹ کیا ہے, دوبارہ جا کے وہاں پیر نہیں رکھے گا. اصل میننگ تو یہ ہے نا, لیکن پھر جو مرضی آپ میننگ نکالیں. اچھا المدرس ماشاء اللہ, آگے. اچھا روا البخاری والمسلم ومسلم, تو روا بخاری شریف اور مسلم شریف میں روا روایت کیا ہے اس کو. جی یہ روا یروی جو ہے یہ ماضی ہے, روا یروی, اور یہ ہو ضمیر آپ کی مفعول ہے, اس کو پہلے لا کے ادھر لگا دیا, فاعل ہمارا اسم ظاہر آ رہا ہے, تو یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے, وہ مسلمون. تو یہ دونوں یعنی متفقن علیہ ہی حدیث ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ لا یلدغ. ٹھیک ہے, چلیں آگے کیا ہے. الحسین, انتہا الوقت یا استاذ. رن الجرس. سمجھ رہی ہیں بات کو, انتہا کا مطلب وقت جو ہے, کلاس کا ٹائم از فنشڈ. حسین یاد کرا رہا ہے نا, اور ٹیچر کیا پوچھ رہا ہے, رن الجرس, کیا گھنٹی بج گئی. اب حسین کیا کہہ رہے ہیں, لا یسمع صوت الجرس فی فصلنا ھذا. ہم نے گھنٹی نہیں سنی اس جماعت میں. نہیں مجہول ہے, نہیں سنی گئی آواز, نہیں سنائی دیتی صوت الجرسی, گھنٹی کی آواز ہماری اس کلاس میں, ہماری اس کلاس میں, فی فصلنا ھذا. اچھا ہماری کلاس میں گھنٹی کی آواز نہیں سنائی دیتی. ٹھیک ہے, نہیں سنائی دیتی صوت الجرسی. اچھا منذ متا, وہ کہہ رہے ہیں منذ متا, فرام وین. ٹھیک ہے نا, منذ کا مطلب بھی فرام ہی ہوتا ہے, اور یہ بھی آپ کا ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن چونکہ متا آپ کا وہ ہے نا استفہام کا ہے, مبنی ہے, تو اس لیے زیر نہیں آئی. یہاں پہ دیکھیں اس کے نیچے آگے زیر, یہ مجرور ہے, یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, منذ کیا حرف جر ہے, اور یہ آپ کا مجرور ہے. منذ اسبعین او اکثر, اکثرا. او دیکھیں, او بھی حرف عطف ہوتا ہے, اس لیے اکثرا پہ زبر آئی ہے, اور اکثرا پہ زبر آئی ہے, تو کیا یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ کون بتائے گا یہ بات مجھے؟ اکثر پہ زبر, ہاں زبر آ رہی ہے, تو یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ بہت آسان بات ہے, یہ مجرور ہی ہوگا, منصوب پہ. ہاں منذ پہ, منذ تو مرفوع ہے نا, نہیں منذ کے بعد آ رہا ہے نا, منذ حرف جر آ رہا ہے, تو یہ آ رہا ہے, مجرور آ رہا ہے نا. اسبوعینی, اسبوعن ہوتا ہے, اسبوعینی 2 weeks. ٹھیک ہے, او اکثرا, تو یہ آپ کا کیا ہے, مجرور ہے, تو یہ بھی مجرور ہے. ٹھیک ہے, مجرور ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہو گیا لیسن کمپلیٹ انشاءاللہ. اس کے اب ایکسرسائزز آپ خود کیجیے گا, یا پھر بکس جن کے پاس ہیں کوشش کریں, اور اگر بک نہیں ہے تو میں روم میں ڈال دوں گی. ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بالکل میں اسپون فیڈنگ کراؤں گی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر بھی لیں گے. اور ابھی ہمارا کوشچن آنسر ان کو کرنے کی کوشش کریں ایٹ لیسٹ, اور پھر ایکسرسائزز. آپ ایکسرسائز ضرور ڈال دیجیے گا. ہاں جی, بک ضرور ڈال دیتی ہوں, آپ ضرور کوشش کریں. ٹھیک ہے,
خود سے کرنے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے بعد جو مسٹیک ہوں گی ہم کلاس میں نکال لیں گے. صحیح ہے, کریں گے ہم کلاس میں ضرور اس کو, لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے طور پہ بھی کوشش کریں کوشچن آنسر کرنے کی, ٹائم نکالیں تھوڑا سا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ قرآن ریلیٹڈ بکس ہیں, یہ آگے جا کے آیات آنے والی ہیں اور ان میں پھر آپ نے سارا کرنا ہے نا. ابھی تو حدیث آ رہی ہیں, پھر قرآن کی آیتیں آئیں گی. ٹھیک ہے نا منیبہ, دعا کرا دیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیروزہ آپ ذرا مائک کھولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا دیکھیں کلاس کا ٹائم میں نے لیٹ کیا ہے آپ کی خاطر, کیونکہ آپ کے پاس 5 وقت آپ کا کلاس کا ٹائم کس وقت ہوا ہے؟ 6 بجے میں نے ایسٹرن کر دیا نا, 1 گھنٹہ آگے کر دیا ہے نا. اچھا 6 بجے, تو پھر بھی میرے 5 بجتے ہیں نا. تو آج اصل میں میرے گھر پہ آج میری بیٹی جائے گی, اور لوگ ادھر ہی ہیں نا, عید سے پہلے وہ آئے ہوئے ہیں نا بچے, صحیح مہمان آیا. تو آج انشاءاللہ جائے گی, پھر میری روٹین سیٹ ہوگی. آپ جب فجر ہوتی ہے تو آپ ریڈی رہا کریں نا, تو اس کے بعد فوراً کلاس میں آ جائیں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ. ایکچولی ہماری فجر ہی 5 بجے شروع ہوتی ہے, لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے, میں آ جاتی ہوں انشاءاللہ. بس یہ ذرا بچے آئے ہوئے نا, تو تھوڑا بہت دن بھر تھکان ہو جاتی ہے, تو رات کو لیٹ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے, سب کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے چلیے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. وإياكم اللہ خیر کثیر. إن شاء الله.